أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد، فعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها وخیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها. رواہ الامام مسلم فی صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مختصر سی حدیث کا عنوان نماز کے لیے کون سی صف بہتر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر نماز میں یا نماز کے لیے سبقت لے جانے، پہلے آنے اور باجماعت نماز کا اہتمام کرنے، تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز میں شریک ہونے کی تاکید کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے وقت کے خود ہی امام تھے اور آپ کے پیچھے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، خلفائے راشدین وغیرہ یہ باقاعدہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جماعت میں شریک رہتے تھے. آپ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو تاکید کرتے تھے کہ نماز کے لیے وقت پر حاضر ہوں. جب نماز کے لیے وقت پر حاضر ہوں گے، جلدی آئیں گے، تو ایسی صورت میں آگے کی صفوں میں جگہ ملے گی اور جتنی تاخیر ہوگی اتنی ہی صفیں پیچھے ہوتی چلی جائے گی. بہت تاخیر سے آنے والے اور پیچھے، اور تاخیر سے آنے والے اور پیچھے، نماز کے بعد آنے والے وہ کنارے دائیں طرف یا یہ کنارے بائیں طرف، الگ سے الگ نمازیں، الگ جماعتیں بنا کر پڑھتے رہتے ہیں. تو یہ الگ الگ جماعتیں بنا کر دائیں بائیں جو روزانہ پڑھی جاتی ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اور روزانہ اس طرح سے جماعتیں بنانے کی تعلیم نہیں دیتے. روزانہ اس طرح سے مساجد میں دوسری جماعتیں بنانا یہ مناسب نہیں ہے. پہلی جماعت میں شریک ہونے کا اہتمام کرنا یہ بہت ضروری ہے. اس لیے وہ بیماری جو تاخیر سے آ کر نئی جماعتیں بنانے کی ہیں وہ کم ہونی چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام کے ساتھ، جو مسجد کے امام ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی جماعت میں شریک ہونے کی آپ تعلیم دیا کرتے تھے، اور اس میں پھر آپ نے اگلی صفوں میں نماز پڑھنے کی زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے. اسی لیے آپ فرماتے ہیں: خیر صفوف الرجال اولها. مردوں کی بہترین صف پہلی صف ہے، سب سے اچھی صف پہلی صف ہے. تو پہلی صف سب سے اچھی ہے تو اس کے بعد والی اس سے کم اچھی ہوگی، اس کے بعد والی اس سے اور کم اچھی ہوگی. یہ اچھے کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے آنے والے وہ زیادہ بہتر ہیں، بعد میں آنے والے وہ ان کے مقابلے میں کم ہیں، اور تاخیر سے آنے والے ان کے مقابلے میں ان کا ثواب کم ہوگا. اور فرماتے ہیں وشرها آخرها. اور مردوں کی بری صف وہ آخری صف ہے. تو آخری صف کا مطلب کہ تاخیر سے نہیں آنا چاہیے. یہاں ایک دوسرا مطلب بھی ہے اس حدیث میں، جب اس کی ہم تکمیل کریں گے تو اس کی وضاحت ہوگی. آگے کا جو حصہ ہے اس میں وہ ہے خیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها. اب عورتوں کی جماعت کا، عورتوں کی صفوں کا ذکر ہے کہ عورتوں کی بری صف پہلی صف ہے اور ان کی بہتر صف آخری صف ہے.
عورتوں کی صفوں میں ان کی اگلی صفوں کو بری صف کہا اور پچھلی اور آخری صف کو بہتر کہا، وہ اس اعتبار سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھایا کرتے تھے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ کے پیچھے صفیں بناتے تھے، اور جو امہات المؤمنین ہیں، صحابیات ہیں، ازواج مطہرات اور دیگر خواتین ہیں، وہ مردوں کی صفوں کے پیچھے، ان کی صفیں مردوں کی صفوں کے پیچھے ہوا کرتی تھی، کیونکہ مستقل الگ سے کوئی جگہ نہیں تھی۔ جیسے آج کل ہماری مساجد میں الگ جگہ ہیں خواتین کے لیے، ہماری اس مسجد بلقیس کے اندر نیچے کا جو حصہ ہے اس میں یہ خواتین کے لیے متعین ہے، اور عیدین کے وقت میں مرد یہاں میدان میں پڑھتے ہیں اور خواتین یہ مکمل مسجد میں پڑھتے ہیں، تو یہاں تو مستقل جگہ ہے۔ لیکن نبی کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ مرد آگے کی صفوں میں ہوتے اور چند صفیں چھوڑنے کے بعد عورتیں پھر ان کی صفیں وہاں سے شروع ہوتی تھی۔ تو اس ترتیب کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ترتیب ہے، آگے مرد کھڑے ہیں اور پیچھے عورتیں کھڑی ہیں، تو یہ جو شکل ہے اس شکل کے اعتبار سے مردوں کی آگے کی صفیں بہتر ہے، کیونکہ مرد جتنے آگے ہوں گے عورتوں سے اتنے دور ہوں گے، اور مرد جتنے پیچھے ہوں گے، ایک دم آخری والی صف مردوں کی ہوگی تو وہاں عورتیں پیچھے نزدیک ہوگی۔ تو آپ نے کہا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، مردوں کی جو آخری صف ہے وہ بری صف ہے، کیونکہ یہاں فتنے کا اندیشہ ہے، اور عورتوں کے بارے میں کہا ان کی جو پہلی صف ہے یہ بری ہے، ان کی جو آخری صف ہے وہ بہتر ہے، کیونکہ آگے سے آگے وہ مردوں کے قریب ہوں گے اور پیچھے مردوں سے دور رہیں گے۔ اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خواتین مسجد میں باجماعت نماز پڑھتی تھی، تبھی تو صفوں کا طریقہ بتایا گیا ہے، کون سی صف کس کے لیے بہتر ہے کس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ دوسری بات، یہاں پر یہ پہلی اور آخری صف بہتر اور اچھی سے خراب سے تعلق یہ ایسے وقت میں ہے جبکہ مردوں کے پیچھے عورتیں کھڑی ہوں۔ اگر ان کے لیے الگ جگہ ہے عورتوں کے لیے، کہیں اوپر کے حصے میں یا نیچے کے فلور پر، تو ایسی صورت میں وہاں پر عورتوں کی پہلی صف بہتر رہے گی، کیونکہ وہاں پھر فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، وہاں ان کے آگے مرد نہیں ہے، مکمل الگ ہے، یہ حصہ الگ ہے، نیچے کا حصہ الگ ہے، تو وہاں پر پھر عورتوں کی صف آگے کی صف ہے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی باقاعدہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ بعض مرتبہ بہت سے مسلمان مساجد میں عورتوں کے جانے سے متعلق فتنہ کھڑا کرتے ہیں اور نبی کے جانب جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں، جھوٹے فتوے دیتے ہیں کہ عورتوں کا مسجد میں جانا فتنہ ہے، اس طرح سے کہہ کر اپنی خواتین کو اللہ کے گھروں سے روکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے نبی نے فرمایا کہ ان کی نمازوں کے لیے ان کی بہتر جگہ گھر ہے، گھر میں نماز پڑھیں یہ بہتر ہے، لیکن اگر مسجد میں نماز پڑھنا چاہیں تو ایسی صورت میں انہیں روکا نہیں جا سکتا۔ نبی نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، اللہ کی بندیوں کو تم مسجدوں سے نہ روکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو مسجد میں جانے سے روکنے کی پابندی لگائی، کوئی نہیں روک سکتا، اگر وہ مسجد میں جانا چاہیں تو انہیں مسجد میں جانے کی اجازت دیں، اور خاص طور پر ایسی جگہ پر جہاں مساجد میں عورتوں کے لیے انتظامات ہوں۔ لیکن جہاں مسجد میں عورتوں کے لیے انتظامات نہیں ہیں،
جیسے عام طور پر ایک خاص مسلک ہے ہندوستان میں جن کی بہت بڑی تعداد ہے، انہوں نے پورے ہندوستان میں 95% اپنی مساجد ایسی بنائی ہیں کہ جہاں عورتوں کے لیے مکمل پابندی لگا کر رکھی ہوئی ہے کہ کہیں بھی مسجد میں عورتیں نہیں آ سکتی۔ حالانکہ ان کی جماعت میں عورتیں 3 دن 40 دن 4 مہینے بامبے سے کشمیر تک اور ملک کے الگ الگ اسٹیٹ میں جا سکتی ہیں دین کے نام پر، لیکن محلے کی مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنا ہے تو وہ کہتے ہیں فتنہ ہے۔ جبکہ 1000 کلومیٹر دور 1500 کلومیٹر دور یہ عورتیں دین کے نام پر 4 مہینے کے لیے چلی جا رہی ہیں، 40 دن کے لیے ان کے پاس جانے کی اجازت ہے، لیکن محلے کی مسجد میں 10 قدم چل کر اللہ کے گھر میں اگر جانا چاہیں تو کہتے ہیں اللہ کے گھر میں نہیں جانا ہے، کیونکہ اللہ کے گھر میں فتنہ ہے۔ 4 مہینے آپ بندے کے گھروں میں رہو، یہ شہر میں فلاں کے گھر، وہ شہر میں فلاں کے گھر، وہ شہر میں فلاں کے گھر، اللہ کے بندوں کے گھروں میں آپ رہ سکتے ہو، اللہ کے گھر میں آپ رہو گے تو فتنہ ہوگا۔ یہ اس طرح کی فکر، اس طرح کی سوچ بہت سے مسلمانوں کو دین سے دور کرتے چلے جا رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دی ہے اور منع کرنے والوں کو تنبیہ کر دی کہ آپ نے انہیں روکنا نہیں۔ ساتھ ہی پہلی صف سے متعلق، پہلی صف کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ لو یعلم الناس یا لو یعلمون ما فی النداء والصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یستحموا فاستحموا علیہ، لوگوں کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے، اذان سننے، اس کا جواب دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے، تو اگر قرآن اندازی کرنے کی نوبت آتی تو وہ قرآن اندازی بھی کر بیٹھتے، لیکن پہلی صف میں آنے کی کوشش کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی صف میں آ کر نماز پڑھنا یہ فضیلت کی بات ہے، بہتر بات ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح سے نمازوں میں جماعت کے ساتھ، تکبیر تحریمہ کے ساتھ مسجد میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔